پوچھئے میرے دامن میں کیا ہے۔ جی ناظرین، بریک کے بعد دوبارہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جیسے کہ آپ تقوی کے بارے میں آپ جو ہے گفتگو سماعت فرما رہے ہیں، اور ہمیں تقوی جو ہے ہمیں رکھنا بھی چاہیے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جو ہے آج کل تقوی سے بہت دور ہیں۔ دور کیوں ہے کہ ہمارا جو یقین ہے، ہمارا جو اللہ پر بھروسہ ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے علماء کرام کی محفلوں میں بیٹھنا چھوڑ دیا ہے، ہم نے دین کی تعلیم حاصل کرنی چھوڑ دی ہے، ہم نے دین کی باتیں سننا چھوڑ دی ہیں۔ جب ہم علماء کرام کی محفلوں میں جائیں گے تو ہمیں وہ اس طرح کے مسائل بتائیں گے، جب وہ اس طرح کے مسائل بتائیں گے تو تب جا کے ہمارا جو ہے تقوی، جو ہمارا ایمان، ہمارا جو یقین ہے وہ مضبوط ہوگا۔ تو ناظرین، علامہ صاحب بڑی اچھی گفتگو فرما رہے ہیں۔ علامہ صاحب، تقوی کا حصول کیسے ممکن ہے، یہ ہمارے ناظرین کو بتائیں، پھر ہم نے احسن صاحب سے نعت بھی سننی ہے۔ تقوی کے حصول کے بارے میں ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ قرآن مجید فرقان حمید نے بہت سی اس بارے میں ہدایات عطا فرمائی ہیں کہ تقوی بندہ کیسے حاصل کر سکتا ہے۔ تو تقوی کے لیے جو آیت مبارکہ پڑھی، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تقوی حاصل کرنے کے لیے بندہ رب تعالیٰ کی عبادت کرے، بندگی کرے۔ رب تعالیٰ کی عبادت کرنا یہ بندے کو تقوی کے زیادہ قریب لے جاتا ہے، اور بندے کو تقوی میں بالکل مستغرق کر دیتا ہے، کیونکہ رب تعالیٰ کی عبادت ہی وہ چیز ہے کہ جو رب تعالیٰ سے بندے کی محبت کو بڑھاتی ہے۔ اسی طرح رب تعالیٰ نے جو روزوں کے بارے میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ رمضان میں جو روزے فرض کیے گئے، رب نے فرمایا یہ پہلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے تھے۔ مقصد کیا تھا، یہ روزے کیوں فرض کیے گئے؟ تاکہ تم متقی بن جاؤ، سبحان اللہ، تقوی حاصل ہو۔ سبحان اللہ۔ تقوی کے حصول کے لیے عبادت ہے، تقوی کے حصول کے لیے روزے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ۔ تمہیں کسی قوم کی دشمنی ناانصافی پر نہ اتارے، ایسا نہ ہو کہ تم کسی قوم کی عداوت کی وجہ سے، دشمنی کی وجہ سے تم ناانصافی کر دو، ان کے خلاف فیصلہ کرو، ان کے خلاف بات کرو، بلکہ اعدلوا، عدل کرو۔ کیوں؟ فرمایا ہوا اقرب للتقویٰ، سبحان اللہ۔ عدل، انصاف یہ تقوی کے قریب ترین ہے۔ سب سے تقوی کا حصول جس کے ذریعے سے ممکن ہے، فرمایا وہ انصاف ہے۔ جب بندہ انصاف کرتا ہے تو وہ تقوی کے قریب ترین ہو جاتا ہے۔ تو تقوی جب بندہ اختیار نہیں کرتا تو وہ ناانصافی کی طرف جاتا ہے، اور وہ لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کرتا ہے۔ تو رب تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ چاہے تمہاری کسی کے ساتھ وہ عداوت ہے، دشمنی ہے، تم اس دشمنی کو ناانصافی کے ذریعے سے پورا نہ کرو، ورنہ تم تقوی سے دور ہو جاؤ گے۔ جب بندہ تقوی سے دور ہوگا تو وہ نقصان کی طرف چلے جائے گا، اور فلاح سے، کامیابی سے دور ہو جائے گا، اپنے مقصد سے دور ہو جائے گا۔ مقصد کیا ہے؟ کامیابی، تقوی کا۔ اب اس تقوی کا حصول کس کے ذریعے سے ممکن ہے؟ فرمایا وہ عدل سے ممکن ہے۔ جب بندہ عدل کرے گا تو وہ تقوی کے قریب ترین ہو جائے گا۔ اسی طرح فرمایا وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، کہ تم معاف کرو، یہ تقوی کے قریب ترین ہے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کس انداز میں، پیارے انداز میں یہ بندے کو بتا رہا ہے کہ بندہ تقوی کس طرح حاصل کر سکتا ہے۔ رب تعالیٰ نے جس کا اتنا بڑا انعام رکھا ہے، جنہیں رب تعالیٰ فرما رہا ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہ تقوی والے، یہ متقی لوگ، یہ رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، یہی فلاح پانے والے، یہی کامیاب ہیں۔ تو رب تعالیٰ نے ان کے درجات، جن کو رب تعالیٰ سب سے اعلیٰ جنت کا درجہ عطا کرے تقوی کی وجہ سے، تو اس تقوی کا حصول کیسے ممکن ہے؟ اس تقوی کو رب تعالیٰ نے بندے کے لیے آسان کس طرح کر دیا؟ قرآن مجید فرقان حمید میں بار بار اس کے بارے میں بتا کر کہ تم عدل اختیار کرو، یہ تمہیں تقوی کے قریب لے جائے گا۔ تقوی حاصل کرنا چاہتے ہو تو معاف کرو لوگوں کو، تو وہ تمہیں تقوی کے قریب لے جائے گا۔ اور یہ جو آیت وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، یہ گھریلو معاملات کے بارے میں جو اس سے پہلے بات ہو رہی ہے، اس میں گھریلو معاملات کا ذکر ہے۔ تو وہاں پر گھر کے معاملات میں بھی جو اپنے ازواج کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ اور
یہاں تک کہ قرآن نے یہ فرمایا وَلِلْمُطَلَّقَاتِ، جو طلاق کی یافتہ جن کو طلاق بھی دینی ہے ان کے بارے میں فرمایا، تو یہاں ان کا خاص طور پر ذکر ہے، ان کو بھی تم دو، ان کو بھی تم اپنی طرف سے اگر خرچہ دیتے ہو خرچہ دو۔ تو یہ قرآن مجید فرقان حمید کا تقوی کہ تم اگر قریب ہونا چاہتے ہو تو آسانیاں لوگوں کو دو، تم لوگوں کو معاف کرو، چاہے وہ عام تمہارے محلے کے یا معاشرے کے دیگر لوگ ہیں یا تمہارے گھر کے لوگ ہیں، گھر کے افراد ہیں، تمہارے اہل خانہ ہیں، ہر کسی کے ساتھ تم معافی والا اور ان کے ساتھ آسانی والا معاملہ کرو، تو یہ تمہیں تقوی کے قریب تر کر دے گا۔ تو یہ تقوی کی رب تعالیٰ نے جو مختلف قسمیں حصول کے لیے جو رب تعالیٰ نے تقوی کے ہمیں بتایا ان میں سے یہ چیزیں ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے تقوی حاصل کرنے کے لیے بندے کو یہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اگر تم تقوی حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس کا سب سے بڑا ذریعہ یہ ہے کہ جو اللہ کے سچے لوگ اور سچے بندے ہیں ان کے ساتھ ہو جاؤ اور ان کے قریب ہو جاؤ۔ جب اللہ کے سچے بندے، اللہ کے پاک بندے جنہوں نے اپنی زندگی کو تقوی کے مطابق گزارا ہے، تم ان کے ساتھ ہو جاؤ گے تو تمہیں بھی تقوی حاصل ہو جائے گا۔ اسی طرح رب تعالیٰ نے پھر اس سے آگے یہ فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا جن چیزوں کے ساتھ تعلق ہے، جو چیزیں اللہ کی طرف منسوب ہیں، اللہ کی کتابیں، اللہ کے رسول، اللہ کے فرشتے، اسی طرح جو بھی چیز اللہ کی طرف نسبت رکھتی ہے، رب تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جس کی نسبت ہے، شعائر اللہ ہے، اللہ کی نشانیاں ہیں۔ قرآن مجید نے صفا مروہ کو رب کی نشانیاں کہا، ان صفا والمروہ من شعائر اللہ۔ تو جو جو چیزیں یعنی وہ مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، پیارے حبیب الاسلام، آپ کے صحابہ کرام آپ کے ساتھ جو چیزیں تعلق رکھتی ہیں، جو جو چیز بھی رب کی طرف منسوب ہے جس کو ہم شاعر اللہ کہتے ہیں، اس کی اگر بندہ تعظیم کرے تو فرمایا فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، تو یہ بھی دلوں کے تقوی میں سے ہے۔ تقوی کے حصول کے لیے ہمیں سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ نیکوں کے ساتھ ہونا ہے، سچوں کے ساتھ ہونا ہے، اور پھر اس کے بعد جن چیزوں کی رب تعالیٰ کے ساتھ نسبت ہے ان کی تعظیم کرنی ہے۔ آج کیا ہوتا ہے کہ جنت کا مذاق اڑایا جاتا ہے اور دوزخ کا مذاق اڑایا جاتا ہے، روزوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، مختلف اسلامی چیزوں کا، اسلامی شاعر ان کا معاذ اللہ مذاق اڑایا جاتا ہے، اور وہ جگہ پاک جن کو رب تعالیٰ نے اپنی نشانیاں کہا ہے، شاعر اللہ کہا ہے، ان کی تعظیم نہیں کی جاتی، ان کی توہین کی جاتی ہے۔ تو وہ تقوی کیسے حاصل ہوگا؟ تقوی کے حصول کے لیے رب نے فرمایا کہ مساجد بھی رب کے شاعر ہیں، رب تعالیٰ کے اولیاء وہ بھی رب کے شاعر ہیں، جہاں پر وہ موجود ہیں وہ جگہ بھی شاعر اللہ ہیں۔ اگر حضرت سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جہاں سے گزرتی ہیں وہ صفا مروہ، ان کو رب تعالیٰ فرما رہا ہے یہ شاعر اللہ ہیں، تو جہاں سے پیارے حبیب علیہ السلام گزرے وہ ساری جگہ بھی شاعر اللہ ہیں۔ تو شاعر اللہ ان کی تعظیم بندہ کرے تو یہ بندے کو تقوی کے قریب لے جاتا ہے اور بندے کو اللہ کے قریب لے جاتا ہے۔ تو تقوی کن کن چیزوں سے حاصل ہو سکتا ہے، یہ ہم اگر ان کو نوٹ کر لیں۔ انصاف رب تعالیٰ نے فرمایا، پھر فرمایا معاف کرنا، پھر رب تعالیٰ نے فرمایا تقوی کے حصول کے لیے سچوں کے ساتھ ہو جانا، پھر فرمایا جو شاعر اللہ ہیں ان کی تعظیم یہ بندے کو تقوی کے قریب لے جاتی ہے، بندے کو تقوی عطا کر دیتی ہے۔ پھر یہ فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، کہ جو سچائی لے کر آئے اور جس نے اس کی تصدیق کی وہ متقی لوگ ہیں۔ تو قرآن مجید فرقان حمید اور پیارے حبیب علیہ السلام کے فرامین ان کی تصدیق سچے دل سے کرنا، ان پہ عمل کرنا، یہ بندے کو تقوی کے قریب لے جاتا ہے۔ جی علامہ صاحب بہت شکریہ، آپ بڑی اچھی گفتگو کر رہے ہیں۔ تو ابھی جو ہمارے پروگرام کا جو وقت ہے اپنے اختتام کو پہنچ رہا، ہم نے نعت بھی سنی ہے، جناب محمد احسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میری گزارش ہے کہ آپ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کریں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ
या हबीब अल्लाह। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत, बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। चमक तुझसे बातें हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। मैं मुजरिम हुआ का मुझे साथ ले लो, मैं मुजरिम हुआ का मुझे साथ ले लो, कि रास्ते में है जा बजा ठाने वाले। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमका। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बड़े ही अच्छे अंदाज में हजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में हदिया नात पेश कर रहे थे। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इनके ज़ौक़ में इल्म में बरकतें अता फरमाए। जिस तरह शाह साहब ने जो है मकासद और उसके उसूल, तकवे के मकासद और उसूल के पर गुफ्तगू की, अल्लाह ताला इनके इल्म व अमल में बरकतें अता फरमाए और इसी तरह इनको दीन की बात जो है वो फैलाने की, जगह जगह तक दीन की बात करने की तौफीक अता फरमाए। और ये शाह साहब की बड़ी मोहब्बत है कि शाह साहब हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, ये इनकी जो है एक हमारे साथ खुसूसी मोहब्बत है। मैं इनका शुक्रिया अदा भी करता हूँ और दुआ भी करता हूँ अल्लाह ताला इनको सेहत और तंदरुस्ती अता फरमाए। और जितने भी हमारे नाजरीन हैं, सुनने वाले हैं, हमारे जो है मेज़बान हैं, हमारी आवाज़ सिटी 49 की टीम है, इनके जितने भी आबा अजदाद दुनिया फ़ानी से जा चुके हैं, मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उनकी इस माह रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे के सदके उनकी बख्शिश फरमाए। और जो बीमार हैं अल्लाह ताला उनको सेहत और तंदरुस्ती अता फरमाए, और जो बे औलाद हैं अल्लाह ताला उनको इस माह रमज़ान और मुबारक के सदके औलाद नरीना अता फरमाए। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का जो वक्त है वो इख्तिताम को पहुंच रहा है। कल तक के लिए अपने मेज़बान हाफिज मोहम्मद ज़हीर अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज। दियार नबी हूँ, पूछिए मेरे दामन